جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزاتی طور پر اس آگ کے اندر زندہ رہے، اور اس آگ میں زندہ رہنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس آگ سے زندہ باہر آ گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر تمام نمرودی حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر ہاران نامی علاقے کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 سال ہوئی تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر بیت المقدس کی طرف ہجرت کر گئے، اور وہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر اللہ کے حکم کے مطابق مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہ تھی، یہاں تک کہ آپ اپنی عمر کے آخری حصے کو پہنچ گئے۔ اس وقت آپ کی بیوی حضرت سارہ نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ سے ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی ایک کنیز تھی جو نہایت متقی، پرہیزگار اور نیکوکار خاتون تھی۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اسی وجہ سے حضرت سارہ بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت سارہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا نکاح ان کی کنیز حضرت ہاجرہ سے کروا دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کر دیا گیا، لیکن حضرت ہاجرہ سے نکاح کرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین مجھے ایک نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور پھر حضرت ہاجرہ سے آپ کو ایک نیک اور پرہیزگار بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس طرح جب حضرت ہاجرہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور چونکہ حضرت سارہ بے اولاد تھی لہٰذا ان سے یہ دیکھا نہ گیا، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ حضرت ہاجرہ کو لے کر کہیں اور تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو کہاں لے کر جاؤں۔ اس کے بعد قدرت الہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ جیسا ہی اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں آپ لوگوں کو لے کر مکہ کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے اور حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی وادی کے اندر پہنچے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا اور خود وہاں سے واپس تشریف لانے لگے۔ پیارے دوستوں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیر خور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تھا، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں نہ پینے کے لیے پانی تھا اور نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، اور نہ ہی وہاں پر دل بہلانے کے لیے کوئی چیز تھی، بلکہ یہ ایک بیابان صحرا تھا۔ اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر وہاں سے واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور آپ سے کہنے لگی، اے حضرت ابراہیم، آپ ہمیں ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو چند کھجوریں دی اور پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور پھر سے واپس لوٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور آپ سے پوچھنے لگی کہ آپ ہمیں اس صحرا میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، پھر آپ نے پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کا دل مطمئن ہو گیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو اس صحرا کے اندر چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے ہیں اور ادھر حضرت ہاجرہ اور ان کا چھوٹا پیارا سا بیٹا آپ کو پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دور جا کر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ بس اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے، یا رب العالمین، میں نے اپنی آل اولاد کو تیرے حکم کے مطابق تیرے مکان کے قریب چھوڑ دیا ہے تاکہ نماز قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور ان کو وسیع رزق عطا فرما کہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ پیارے دوستوں، یہ ایسا دل دہلا دینے والا منظر تھا کہ اب گرم تپتی ہوئی زمین کے اوپر ایک ننھا سا بچہ اور ایک ماں موجود تھی۔ ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا اور دور دور تک کسی کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اس صحرا کے اندر چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے۔ اس طرح
ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ہاجرہ کچھ دن تک اس پانی اور کھجوروں کے ساتھ گزارا کرتی رہی، لیکن بلا آخر جب وہ کھجوریں ختم ہو گئی اور پانی بھی ختم ہو گیا تو اس وقت حضرت ہاجرہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور آپ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بھی نہ پلا سکتی تھی۔ جب بھوک اور پیاس کی شدت بڑھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زوروں قطار رونے لگے۔ حضرت ہاجرہ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور حضرت ہاجرہ اپنے لختے جگر کو چھوڑ کر کچھ دور جا کر بیٹھ گئی تاکہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح بھوک سے تڑپتا ہوا نہ دیکھے، لیکن چونکہ آپ ایک ماں تھی وہاں پر بھی آپ کو سکون نہ آیا۔ بھاگتے ہوئے دوبارہ سے اپنے بیٹے کے پاس آ گئی، آپ نے دیکھا کہ آپ کا شیر خوار بچہ اس طرح بلک بلک کر رو رہا ہے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا نامی پہاڑی کی طرف بھاگتی ہیں تو کبھی مروہ نامی پہاڑی کی طرف بھاگتی ہیں، لیکن پانی نہیں ملتا۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگائے۔ آپ نامراد ہو کر دوبارہ سے اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آتی ہیں اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے زاروں قطار رو رہے ہیں اور پتھریلی زمین پر اپنے پاؤں کو رگڑ رہے ہیں۔ یہ منظر جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے روتے اپنے پاؤں کو رگڑ رہے تھے اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ تھا جو بچپن ہی میں ظاہر ہو گیا۔ اس طرح جب حضرت ہاجرہ نے پانی کا چشمہ دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی سیر ہو کر پانی پلایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے اور جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے وہاں پر آپ نے ایک ضرب ماری جس کے نتیجے میں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور یہ پانی اس قدر زیادہ تھا کہ اس کو سنبھالنا ناممکن تھا۔ اس وقت حضرت ہاجرہ نے اس پانی کے ارد گرد ایک حصار بنانا شروع کر دیا، لیکن پانی اس قدر زیادہ تھا کہ وہ پانی سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کے منہ سے یہ لفظ نکلا، زم زم، اے پانی ٹھہر جا، اور حضرت ہاجرہ کی یہی الفاظ اس پانی کا نام بن گیا اور آج اسی وجہ سے پوری دنیا اس کنویں کے پانی کو آب زمزم کہتی ہے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ بیت المبارک تعمیر ہونا ہے اور اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ارد گرد کھجوروں کے درختوں کو اگا دیا گیا جن کے ذریعے حضرت ہاجرہ خوب سیر ہو کر کھانا کھایا کرتی اور پانی پیا کرتی۔ اس طرح حضرت ہاجرہ اپنی زندگی کے دن وہاں پر گزارنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ پانی کی تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا اور حضرت ہاجرہ کی اجازت سے اس قبیلے نے وہیں پر ڈیرا ڈال لیا۔ اس قبیلے کو قبیلہ بنی جرہم کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس مقام پر آبادی بڑھنے لگی اور کچھ دنوں کے بعد وہاں پر بہت زیادہ آبادی ہو گئی اور بہت زیادہ قبیلے بن گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی نشاندہی کے مطابق وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنایا۔ پیارے دوستوں، قبیلہ قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آل اولاد میں سے ایک قبیلہ تھا اور اسی قبیلے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور اسی قبیلے کے اندر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور قبیلہ قریش کے اندر ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورا اترے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے معجزے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رکھا ہے۔